اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ جس آدمی کا قیامت پر ایمان نہ ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، گناہ گار کو سزا، نیکوکار کو جزا ملے گی۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ وہ تصور ہے جو اسے زندگی میں چلنے کا طریقہ بتلاتا ہے، حلال حرام کے بیچ فرق کرنے کی اسے نصیحت کرتا ہے۔ اگر قیامت کا تصور زندگی سے نکل جائے تو پھر لوگ بالکل شترے بے مہار اور بے لگام ہو کے دنیا میں گھومیں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت اور وقوع قیامت کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیات اور پوری صورتیں وہ بتلاتی ہیں کہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہوگا، بڑا گمبھیر ہوگا، اور اس کے اندر انسان بڑا گھبرائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دن بھی بتلایا ہے، تاریخ بھی بتلائی ہے، پر وہ آئے گی کب اس وقت کا تعین نہیں فرمایا، سن نہیں بتائی بس۔ اب بہت سارے بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی بھی اسی بات کی ہے کہ لوگ امت کے اتحاد کے اندر بہت بڑا رکھنا ڈالتے ہیں۔ ہر اس موقع پر کہ جس موقع پر اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے لوگ انتشار کی بات کرتے ہیں، یہاں بھی اس موقع پر بھی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور بتا نہ دیتے۔ اندازہ کریں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس آدمی سے بغل گیر ہوں، اس بندے سے آپ پیار بڑھائیں۔ میرے تو جو ابا جی کو ان پڑھ کہے میں تو اس سے پیار نہیں کرتا تو جو مدینے والے رسول کے علم پر اعتراض کرے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم اس کے غلام ہیں جو حضور کا غلام ہے، لیکن اسے ہر مقام پر نبی پاک میں نقص نظر آئے تو پھر دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کی تھی۔ یہاں بھی لوگ دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے قیامت کی، اور آپ کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انداز آپ نے اختیار کیا ہے۔ قیامت کی علامتیں نبی پاک نے ہمیں بتا دیں، فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو سمجھ لو پھر قیامت آنے لگی، سمجھ لو پھر قیامت۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی جب آپ کا جسم ٹوٹنے لگے، جب آپ کی طبیعت میں کمزوری آنے لگے، جب آپ محسوس کریں کہ میں ان بیلنس ہو رہا ہوں تو چیک اپ کرا لیں، شوگر تو نہیں ہو گئی۔ یہ اس کی علامتیں۔ جب آپ کے جسم میں تپش بڑھ گئی، آپ کے معدے کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، آپ کے ہاتھ پیر جلنے لگے، تو اب آپ نا ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کچھ نشانیاں بتا دی قیامت کی، فرمایا ان نشانیوں پر غور کرو، جب یہ چیزیں آئیں پھر تمہیں انتظار کرنا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر تارے جھڑیں گے، چاند ٹوٹے گا، زلزلہ آئے گا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ ابراہیم کے اندر کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ یہ جو تمہارے پاس زمین ہے یہ زمین نہیں رہے گی، بس سماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ آپ زمین پہ پیر رکھیں اور آپ کو شاید شیشہ ہی لگا ہو، اگر آپ کو اندازہ ہو نا کہ یہ پانی ہے تو آپ کا پیر جمتا نہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ وہ والی زمین ہے جس پر میں چلنے کا آتی ہوں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک جائیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں پردیسی ہوں، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے پردیش، حالانکہ زمین وہی ہے، لیکن آپ کی مٹی بدل گئی تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس دن کا بھی خیال کر جس دن میں زمین ہی بدل دوں گا۔ تو زمین پہ پیر رکھے گا پر یہ وہ والی زمین نہیں ہوگی، بس سماوات اور آسمان بھی بدل دوں گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور فرمایا سب لوگ اس دن اس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور سب پر غلبہ رکھنے والا بھی۔ اس دن سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے دو قسم کی نشانیاں بیان کی۔ ایک علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، جیسے دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ بڑی نشانیاں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی نشانیاں بھی حضور نے بیان فرمائی، اور فرمایا یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا، ساری دنیا کے لیے دجال آئے گا، تو مجموعی طور پر ہوگا نا کہ ساری دنیا کے لیے امام مہدی آئیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے، یہ تو مجموعی ہے۔ لیکن تم انفرادی طور پر بھی اپنے دائیں بائیں دیکھو کہ یہ جو چھوٹی نشانیاں یہ تمہارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب ماں اپنا آقا پیدا کرے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے، پھر قریب آ گئی ہے۔ ماں جب اپنا آقا پیدا کرے، مانا کیا کہ جب بچے اتنے نافرمان ہو جائیں کہ ماں پہ حکم چلائیں، اولاد ماں کو حکم سنائے، حکم اماں زیادہ باتیں نہ کیا کر، اماں تو بھی تھوڑا صبر کر، حوصلہ کر۔ جب بچے ماں باپ کو باتیں سنائیں، حکم چلائیں، کیونکہ بیٹا کماتا ہے تو وہ اپنے ابا جی کو کہتا ہے کہ ابا جی اب آپ ٹھہرے، آپ کو نہیں پتا، اب میرے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ فرمایا جس دن تم یہ دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے، ماں نے بیٹا نہیں پیدا کیا، اپنا سردار پیدا کر بیٹھی ہے، تو پھر تم اس دن یہ نہ کہنا بے سکونی ہو گئی، بدامنی ہو گئی، بلکہ اس دن سمجھ لینا کہ قیامت آنے لگی۔ بچے مسلط کریں، آپ یقین کریں بچے مسلط کرتے ہیں، بچے منوا لیتے ہیں اپنا آپ،
بڑے نادان ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو ایک بات عرض کروں، ماں باپ کی بات ماننے کا نام ان کی خدمت نہیں، ان کو خرچہ دینے کا نام خدمت نہیں، بلکہ بتائے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد. تو سمجھ جا کہ تیرا والد راضی کس بات میں ہوتا ہے. اگر تو اس بات کو پا گیا، تو اس کی رضا کو اگر پا گیا تو پھر تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا. تو یہ غور کر کے والد گرامی راضی کس بات؟ ان کی رضا، ماں کی رضا کے. یار دو یار بچوں سے چھوڑے جاتے ابے کے کہنے پر، دو دوست نہیں چھوڑے جاتے، والا ابا کہتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کہتا ہے بجے تو اچھے بنے. اس کی رضا کو پا جا، اس کی طبیعت کو پرکھ، تو محسوس کر کے یہ راضی کس بات میں ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا جب تم دیکھو نا، جب تم دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے دوسری علامت بیان کی، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، مشکات کتاب الایمان میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے. رکشا چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اسے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا. جب خربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ بھینسیں رکھی تھی، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے. ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی، یا پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی، پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت آئے. حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت آخر آئے گی کب؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا، ایک تیسری علامت بیان کی. حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی. اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی. تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو قیامت آئے گی. جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے، نااہل، تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے. آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے. نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ، انہیں خبر ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی حضرت عثمان غنی جیسے لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ نیک اور پرہیزگار بندہ ہے. اتنے شاندار حضرت ابو ذر غفاری، اتنے بڑے آدمی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تو نفیس آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں. یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قابل تو نہیں ہے. محبت اور چیز کا نام ہے، قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو. قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے، مخلص ہونا اور ہے، قابل ہونا. ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے. بھائی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں. ملا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت. اور فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے باز رکھا ہوا تھا، باز بڑا تنگ تھا بادشاہ سے. تو باز جو ہوتا ہے نا اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پنجوں کے ساتھ اپنا شکار پکڑنا ہوتا ہے، پروں کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے. تو اس کے ناخن بھی بڑے بڑے تھے، پر بھی بڑے بڑے تھے، پر وہ بادشاہ سے تنگ بڑا تھا کہ یہ جو ہے اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے. ایک دن پنجرا کھلا تھا تو باز اڑ گیا، ایک بوڑھی اماں کے گھر چلا گیا. بوڑھی نے بڑا پیار کیا، پہلے تو تھپکی دی، پھر چوری کھلائی، پھر بڑی محبت کری. باز اسے بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یہ اماں ٹھیک ہے، قید تو نہیں نہ کرتی، چوریاں بھی کھلاتی ہے، پیار بھی بڑا کرتی ہے. تو اماں ایک دن کہنے لگی کتنا بیوقوف تھا بادشاہ جس کے پاس تو رہتا تھا، تیرے نہ کبھی ناخن کاٹے نہ تیرے بال کاٹے. اس نے اس طرح پکڑا اور پہلے اس کے ناخن اتارے، بڑا چیخا، بڑا چلایا کہ میرا تو کمال ہی میرے ناخنوں میں ہے. نے کاٹ ڈالے، پھر اس نے کینچی لی اور اس کے پر کاٹے، کیونکہ دیکھو کتنا برا حال کیا ہوا ہے. اب وہ نہ شکار پکڑنے کے قابل رہا، نہ اڑنے کے قابل رہا. حالانکہ اماں نے کیا پیار ہی ہے، لیکن وہ پیار کر سکتی تھی، باز رکھ سکتی. اس کو رکھنے کے لیے کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں چاہیے. بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر آگے آ کے دیکھا تو اس کا برا حال ہے. اس کے قریب آیا تو وہ باز رونے لگا، تو کہنے لگا مجھے واپس لے چل، تیری قید ہی مجھے اچھی ہے. تو اس نے کہا تو یہاں کیوں پڑا؟ کہنے لگا یہ پیار بڑا کرتی تھی لیکن اسے پیار کرنا آتا ہے پر باز رکھنا نہیں آتا. جو باز رکھنے کا انداز ہے وہ اور ہے، پیار کرنے کا رنگ اور ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بندہ اچھا بڑا ہے، میں کہتا ہوں اچھا ہونا اور بات ہے اور کسی عہدے کے قابل ہونا اور بات ہے. تو جب نااہل کے ذمہ کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قیامت آتی ہے.
नाअहलों के ज़िम्मे 6 निशानियाँ हुजूर ने और बयान की बुखारी मुस्लिम में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत की कसरत हो जाएगी, और तीसरा फरमाया जब ज़िनाकारी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, चौथे नंबर पे फरमाया जब शराब आम हो जाएगी, और 5वें नंबर पर फरमाया जब मर्दों की तादाद कम हो जाए और औरतों की ज़्यादा हो जाए, और 6ठे नंबर पे फरमाया जब तुम देखो कि 50 औरतों की सरपरस्ती करने वाला एक मर्द है, उनकी निगहबानी करने वाला एक है, एक मर्द है 50 औरतें। जब ये 6 अलामतें आएँ तो समझ लो क़यामत आने वाली। इल्म उठा लिया जाए। इल्म कैसे उठता है? उलमा जब चले जाते हैं और पीछे नए उलमा तैयार नहीं होते तो फिर इल्म उठ जाता है। बहुत सारे ज़िलों के ज़िले ऐसे हैं जहाँ आलिम नहीं मिलता, सिका आदमी नहीं मिलता। ज़िलों के ज़िले, हमें शौक़ ही नहीं कि हमारा बच्चा आलिम बने, हमारा मिजाज ही नहीं, और इल्म की बात हम सुनते भी नहीं, ना उन लोगों के करीब बैठना उनसे कुछ लेना हमारा मिजाज होता है जो इल्म के मामले में रसूख रखते हैं, हमारा मिजाज नहीं। इल्म उठता जा रहा है। आप यकीन करें कि फतवा लेने के लिए सिका आदमी नहीं मिलता, और हम अपने बच्चों को इस फील्ड में लाने को तैयार नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया जब ज़िना बढ़ने लगे, कैसे कहूँ कि आलमी आदाद शुमार कहते हैं पाकिस्तान में ज़िना तेज़ी से सस्ता होता जा रहा है, ज़िना करना आसान हो रहा है, शराबें फ़ख्र के तौर पर पी जाती हैं। वो कहते हैं जी ये चौधरियों की शादी है, वडेरों की शादी है, इस पर शराब ना आए तो शादी कैसे आगे बढ़ेगी। याद रखें, हमारे सूफिया कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि शराब पेशाब से भी ज़्यादा पलीद चीज़ का नाम, उससे भी ज़्यादा पलीद है ये। तो अपने तसव्वुरात को समझें। जब आम हो जाए ये काम, आम, जब जहाज़ों के अंदर, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर शराब आम मिले, जब आपके मुल्क के अंदर 14 कंपनियाँ रजिस्टर्ड हों जिनको इजाज़त मिली गई हो कि आप शराब बना सकते हैं, बेच सकते हैं, तो फिर हुजूर ने फरमाया क़यामत का इंतज़ार करना। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत सलमा बिनते हरान एक सहाबी हैं, वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ना लोगों को मस्जिद के लिए इमाम नहीं मिलेगा। लोग एक दूसरे को धक्का देंगे कि नमाज़ पढ़ाओ, नमाज़ पढ़ाओ। कहाँ मिलते हैं इमाम मसाजिद? पहले तो इमाम की तनख्वाह इतनी ज़्यादा है कि कोई इमाम लगने को तैयार ही नहीं, और अगर खैर से कहीं कोई इमाम लग जाए तो फिर ये कि अगर 25 नमाजी हैं ना तो 25 की अलग अलग बोली है, अलग अलग रवैया, अलग अलग सोच है। इमाम बेचारे ने 25 के म्यार पे पूरा उतरना है, 25 के म्यार पे। अगर एक के म्यार पे भी पूरा नहीं उतरा तो वो कल भी फारग है और आज भी मुफारगा छुट्टी है उसकी। 25 बंदों के म्यार पे आपने पूरा उतरना है। एक कहता है कि मौलवी साहब सुबह फजर की नमाज ही तो मज़ेदार होती है, तो कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ा करें, दिल कर रहा है सुनने को, कहीं जाना है। तो दूसरा कह रहा है हज़रत साहब ड्यूटी भी करनी है, मेहरबानी फरमाएं नमाज ज़रा छोटी पढ़ाएं। अब अगर उसकी मानेगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, अगर इसकी मानेगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। और इमाम साहब पे हुक्म बड़ी पाबंदी से लोगों का चलता है, बड़ी। मेरे से आके मसले पूछते हैं, कहते हैं जी वो हमारा जो इमाम है ना जी, वो घुटने नहीं सही लगाता। मैंने कहा जब तक मैं देख नहीं लेता उसके घुटने सही लगते हैं कि नहीं, मैंने फतवा शतवा कोई नहीं देना, पहले देख लो। हालत खस्ता होती जा रही। मसाजिद के अंदर ड्यूटियाँ करने वाले लोगों की तादाद तेज़ी से कम। और मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, ये मुसल्ला रसूल है, ये मुसल्ले पे इमाम खड़ा होता है, ये मुसल्ला है। और जब इमाम ये देखने लगता है ना कि मुझे इसके इवज़ मिलता क्या है, कितने में बिक सकता है मेरा मुसल्ला, तो फिर वो इमामत नहीं करा सकता। फिर उसको चाहिए था वो कारोबार करता। तेरे लिए इतनी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है कि तुझे मुस्तफ़ा का मुसल्ला नसीब हो गया। तेरे लिए ये छोटा एजाज़ है कि तू वहाँ खड़ा है जहाँ मदीने वाले रसूल खड़े हुआ करते, और तू तलाश करता फिरता है कि कहीं 2000 ज़्यादा मिले तो उधर चला जाऊँ। तो ये भी कबाहत है जिसकी वजह से लोगों को आइमा मसाजिद नसीब नहीं होंगे। ये क़यामत की निशानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें हुजूर ने बयान फरमाया, क़यामत की निशानी हुजूर ने बयान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हदीस मिशकात में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, क़यामत के करीब इस तरह अंधेरी रात में कोई चीज़ गिरती है, टुकड़े बरसते हैं तो पता नहीं ना चलता अंधेरे की वजह से, इस तरह फरमाया तुम्हारी छतों पे फितने बरसेंगे, फितने। और हुजूर फरमाते हैं उन फितनों के ज़माने में बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को काफिर होगा, सुबह मोमिन हो जाएगा, सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, उसकी कैफियत बदलेगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, उस ज़माने में जो आदमी चल रहा होगा ना, उससे वो बंदा बेहतर होगा जो बैठा हुआ है। और हुजूर फरमाने लगे, उस ज़माने में जो आदमी दौड़ रहा होगा उससे वो बेहतर होगा जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। फितनों के ज़माने में फितने छतों पर बरसेंगे, बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाए। इस तेजी के साथ फितने बरसेंगे कि ईमान ले जाएंगे। ऐ अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, फितनों के ज़माने में हमारे ईमान को महफूज कर। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। जो ज़्यादा जगहों पर जाता है ना, दौड़ के उधर चला गया, दौड़ के उधर चला गया, उसका ईमान ज़्यादा खतरे में। और जो बैठा है एक जगह जम के बैठा है, सुकून से बैठा है, आज बीमारी नहीं लग गई, लोग कहते हैं मैंने उसकी भी तकरीर सुनी, फिर मैंने उसकी भी सुनी, फिर मैं उधर भी गया, उलझ गए, खत्म हो गई बात। जब तक वो एक जगह जमे हुए थे उनका ईमान महफूज था। ये मैं नहीं कह रहा, ये मदीने वाले रसूल ने फरमाया है, ये नबी करीम ने फरमाया है। और जब तू उधर भी गया, तू उधर भी गया, तूने उसकी भी सुनी, मैं नाक़िदीन की भी सुनूंगा, मैं उसकी भी सुनूंगा, तनकीद करने वाले की भी, और हम नहीं किसी की भी सुनते। हमें डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल ने मशवरा दिया था, ये दौर ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, और जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। मैं कहा चुप कर, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। और मुर्शद दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए चौका, मुहकम का माना पकियां। मियां साहब कहते हैं मुर्शद दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए चौका, अभी नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोका। ये तू कभी इधर निकल जाता है, कभी इधर निकल जाता है, तेरा ठिकाने कोई नहीं। तुझे तेरे रसूल करीम ने फरमाया है, अगर बचना है तो कहीं जम के बैठ जा। हाँ, अगर बचना है तो कहीं जम के बैठ जा, जम के बैठ जा। फिर देख तेरे लिए मियां साहब क्या करते थे, मियां साहब फरमाया करते थे, दर मुर्शद दा छोड़ी ना ही। ये मैं किसी पीर के लिए या अपने लिए नहीं पढ़ रहा,
یہ آپ سمجھ لیں مرشد کامل کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی تے جیری بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑاں جوگی. جیڑی بڑے بڑے بگیاڑ بیٹھے, بڑے بڑی لمبی چوڑی حدیثیں سنا کے باتیں, بڑے بڑے بگیاڑ, تو کسی کے قابو آ جائے گا, تیرے اندر طاقت نہیں بچنے کی, تو بس کر, یہ دور نکتہ چی ہے, تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا. اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ. 23 سال ہو گئے تھے بابا فرید الدین گنج شکر کو خواجہ قطب الدین کے پاس رہتے ہوئے. تو ایک شخص, یار اس رنگ کو, یہ ایک مزہ ہے, یہ جو ساری دنیا دیکھنے کا چسکا ہے نا, اور ساری یہ خراب کر دے گا. 23 سال ہو گئے تو خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں کسی نے, کو بندہ آیا دلی میں, تو اس نے آ کے بابا فرید سے پوچھا فلانے محلے جانا ہے, تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا. تو وہ کہنے لگا آپ بھی نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں 23 سال ہو گئے. تو اس نے کہا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں؟ تو فرمانے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے, ایک جو مرشد کے گھر جاتی ہے, دوسری جو واپس آتی ہے. مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں, ایویں نویں نویں نا یار بنائیے وانگ. تو اگر فتنوں سے بچنا ہے تو آپ جم کے شریعت پر, دین پر اچھے طریقے, فتنوں سے بچیں, نئی نئی کہانیاں سننے سے بچیں. جو نئے لوگ آ جاتے ہیں نا نیا میک اپ کر کے کہ ہم اصل چیز لے کے آئے, اصل نہ بھائی, اصل وہی تھا جو داتا علی اجویری لے کے آئے تھے, اصل وہی ہے جو معین الملت والدین عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی لے کے آئے, اصل وہی ہے جو حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری نے بتایا, اصل وہی ہے جو شیخ شہاب الدین سہروردی نے بتایا, اصل وہی ہے جس کی تبلیغ غوث اعظم جیلانی نے فرمائی, جنہوں نے اپنی محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کے اندر لا کر کے لوگوں کی روحوں تک مذہب اتارا. تو فتنوں کے زمانہ, یہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا, بھانت بھانت کی بولیاں, نئی نئی کہانیاں. ہمیں کیا لگے ان کہانیوں سے, ہم نے تو یہ بات سمجھ لی ہے, یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ بعد خدا بزرگ توئی کس کا مختصر, اس پر جمے رہیں, اس پر قائم رہیں, اسی پر اللہ کی بارگاہ سے خاتمہ بالخیر مانگیں.